میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو, اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں, یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے, اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے. اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں. ان جملوں کو سنو, ان دماءکم و اموالکم, ان دو چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو, الا کل شیء من امر الجاہلیہ, جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. تحت قدمی موضوع, اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا. جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ, جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے, کوئی بدلہ نہیں لے. آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. تم نے ان کو مارا, انہوں نے ان کو مارا, ختم. آج کے بعد کوئی, سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا. پھر آپ نے پہل کی. لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا, میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں. تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے. آپ نے فرمایا سنو, ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث, ربیعہ بن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد. سب سے پہلا خون میں ربیعہ ابن عبد الحارث کا اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. اس خون کو معاف کر رہا ہوں. وہ چھوٹا سا بچہ ربیعہ ابن عبد الحارث جو بنو سعد قبیلے کے اندر دودھ پیتا تھا, کان مسترضعا فی بنی سعد, جو بنو سعد میں دودھ پیتا تھا. فقتلته حذیل, قبیلہ حذیل کے لوگوں نے اس کو مار ڈالا تھا. میرے خاندان کا بچہ تھا, میرے خاندان کا تھا. چاہتا تو ابھی میں انتقام اور بدلہ لے سکتا, لیکن نہیں, میں اس بچے کے خون کو معاف کر رہا ہوں. حذیل نے قتل کیا تھا, میں اس کو معاف کر رہا ہوں. میں شروعات کر رہا ہوں. سارے جاہلیت کے خون کو میں اپنے پیروں سے روند رہا ہوں. آج کے بعد کوئی کسی کا خون نہیں کرے گا. آپ نے سب سے پہلے شروعات اپنے خاندان سے کی. پھر آپ نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ, سود اور بیاض کو بھی اپنے پیروں سے میں روند رہا ہوں. زمانے جاہلیت میں جتنا سودی کاروبار ہوتا تھا یہ سب پیروں سے میں روند رہا ہوں. اور سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کا. وَإِنَّ أَوَّلَ رِبَا مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب, سب سے پہلا سود میں عباس ابن عبد المطلب کا معاف کر رہا ہوں. جاؤ, عباس ابن عبد المطلب اتنے بڑے سودی کاروبار ان کا پھیلا ہوا تھا کہ اگر پورے عرب کے لوگوں سے سود لیتے اپنے مال پر تو آج اڈانی اور امبانی فیل تھا ان کے آگے. اڈانی اور امبانی فیل تھا. اتنی دولت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آ جاتی اگر وہ سود لیتے, لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس سود کو میں رائگاں کر رہا ہوں, نہیں لینا ہے. جو مول رقم ہے وہ دے دو, سود چھوڑ دو. اور آج کے بعد کوئی سود نہیں. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ, سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا ہے, برباد بیکار کر دیا. نہیں, آج کے بعد سود کی کوئی حیثیت نہیں. یاد رکھنا, خون, مال, سود, اور چوتھی چیز پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ. یہ 23 سال کی محنت کا نچوڑ ہے, پورا اسلام آپ پیش کر رہے ہیں آخری خطبے میں. اللہ سے ڈرنا عورتوں کے سلسلے میں, عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. لوگو, تم نے میری بندیوں کو, ان عورتوں
کو اللہ کی امان میں لیا ہے، اللہ کی امان میں لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت میں تم نے ان کو لیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، اللہ کی امان میں تم نے ان کو لیا ہے۔ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے اپنے اوپر حلال کیا ہے، بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے۔ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ، ہاں فروشکم، تمہاری ذمہ داری ان عورتوں کے اوپر یہ ہے، اللہ یؤتینا، کہ وہ تمہارے بستر پر، یؤتینا فروشکم، وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے آدمی کو نہ لائیں، اللہ یؤتینا، وہ کسی ایسے آدمی کو اپنے بستر پہ، تمہارے بستر پہ نہ بٹھائیں، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، جس کا آنا تمہیں گوارا نہیں ہے۔ یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری، یہ ان کی ذمہ داری ہے عورتوں کی، کہ وہ تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر کسی ایسے مرد کو نہ آنے دیں۔ لیکن آگے ایک جملہ اور کہہ دیا، فَإِن فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر وہ نہ مانے اور تمہارے گھر میں، تمہارے بستر پر وہ کسی ایسے مرد کو آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہ مانے، فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو تم ان کو مار سکتے ہو، پیٹ سکتے ہو، ان کو ایسی مار مارو جس سے ان کے جسم پر نشان نہ پڑ جائیں، چوٹ کے نشان نہ ہوں۔ پنچایت جب بیٹھے تو وہ اپنی پیٹ کھول کھول کر نہ دکھائیں کہ دیکھو اتنا مارا، ڈنڈا چھپ گیا، لاٹھی چھپ گئی۔ مار سکتے ہو لیکن ہلکی مار، وہ بھی کب؟ جب تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی وہ تمہارے بستر پر کسی غیر مرد کو بلاتی ہیں، تب۔ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے ان کی، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا، ان کے کھانے اور پہننے میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بالمعروف کہہ کر یہ بھی کلیئر کر دیا تاکہ عورتیں ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، بالمعروف، سماج کے دستور کے مطابق۔ اگر سماج میں ساڑی چلتی ہے تو وہ فلمی دنیا کے پوشاک نہ مانگیں، اگر سماج میں 250-300 روپے کی ساڑی پہننے کا رواج ہے تو وہ 10-15 ہزار کا سوٹ نہ مانگے۔ ان کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری، اگر دال چاول سماج میں آپ کے گاؤں میں کھایا جاتا ہے تو وہ بریانی نہ مانگے۔ جو سماج میں جس چیز کا چلن ہے اس کے مطابق روزی رزق، کھانا اور کپڑا دینا یہ تمہاری ذمہ داری۔ اور اس کے بعد 5ویں چیز اللہ کے نبی نے فرمائی، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، ایک چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو، ایک چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تمہیں کوئی چیز راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ان اعتصمتم بہ، جب تک تم اس کو پکڑے ہوئے ہو کوئی چیز تمہیں دور نہیں کر سکتی۔ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان 5 چیزوں پر غور کیجئے اور ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ پہلی چیز خون، دوسری چیز مال، تیسری چیز سود، چوتھی چیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اور 5ویں چیز اللہ کی کتاب قرآن۔ پہلی چیز اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کا مرڈر۔ مولانا صاحب بہت صحیح موضوع اٹھائے ہو، یہاں یہی چلتا ہے، سوچ سکتے ہو آپ۔
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کریم کی اس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، رکھ دیا، ترجمہ سن لو اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی بھی مسلمان کو، جس نے کسی بھی مومن کو عمدن قصدن جان بوجھ کر مار ڈالا، جان بوجھ کر قتل کر ڈالا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ، اس کا بدلہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں جانے کے بعد کیا وہ نکالا جائے گا؟ کیا اس کی بخشش کبھی ہوگی؟ فرمایا خالدن فیہا، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ خالدن فیہا، اسی میں پڑا رہے گا، اسی کے اندر وہ جلتا رہے گا، اسی میں اس کو عذاب ملتا رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غصہ، اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق رہے گا، اللہ کی پھٹکار کا مستحق رہے گا، اللہ کی لعنت اس کے اوپر رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہت آسان ہے سننا، لیکن سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، ایک تو اللہ عذاب کہہ دے وہی کافی ہے، اللہ کا عذاب ویسے ہی سخت ہے، لیکن عذاب عظیم کہہ دینا، بڑا عذاب کہہ دینا، یہ اپنے اندر ایک اور معنی رکھتا ہے کہ بڑا عذاب کیا ہوگا۔ اور اللہ جس کو بڑا کہہ رہا ہو، اللہ کی نظر میں وہ بڑا کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو چھوٹا عذاب اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے کہ اِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ يُوضَعُ فِي أَخْمَصِ قَدْمَيْهِ جَمْرَتَانِ، دونوں پیروں کے تلوے کے نیچے آگ کی دو چنگاریاں رکھ دے اللہ جہنم کے اندر، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یغلی منہما دماغہ، ان دونوں چنگاریوں سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ جب آگ کی دو چنگاریوں سے دماغ کھول رہا ہوگا، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنمیوں کا جہنم میں، جس کو آگ کی دو چنگاریاں جس کے پیروں کے نیچے رکھ دی جائیں، یہ سب سے ہلکا، سب سے لائٹ عذاب ہے یہ۔ جب یہ سب سے لائٹ عذاب ہے اور اس سے دماغ کھول رہا ہے، تو اللہ کی نظر میں بڑا عذاب کیا ہوگا؟ ہماری نظر میں تو یہی بڑا عذاب ہے، لیکن پھر جس کو بڑا کہہ رہا ہے اللہ، وہ کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے کسی کو قتل کیا اور مار ڈالا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کی جزا جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا، اور اللہ کی لعنت تو پھٹکار پڑتی رہے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے ذرا حدیث کی طرف آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ ایک مسلمان کے خون کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ، ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ اتنا زیادہ بڑا کام ہو گیا ہے۔ کسی نے اگر ایک مسلمان کو قتل کر دیا، بغیر حق کے، بغیر غلطی کے اگر مار ڈالا، تو اللہ کی نظر میں اتنا بڑا ہے کہ لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ، پوری دنیا اگر مٹ جاتی، پوری دنیا ختم ہو جاتی، تو اللہ کو اس کی اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ اللہ کے نزدیک یہ آسان تھا کہ پوری دنیا برباد ہو جائے، پوری دنیا کے لوگ مر جائیں، لیکن ایک بے قصور کو کیوں مارا گیا؟ یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ کی نظر میں۔ وہ پوری دنیا کو برباد ہوتا دیکھنا گوارا کر لے گا، لیکن ناحق کسی مومن کا، کسی مسلمان کا قتل اس کو برداشت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک مسلمان کا مقام اور ایک مسلمان کا درجہ اللہ کی نظر میں کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو آئیے اس حدیث سے سمجھیں۔ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی
دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے، لو ان اہل السماء، آسمان والے، تو آسمان والے کون ہیں؟ آسمان میں فرشتے ہی ہیں۔ آسمان کے سارے فرشتے، وہ اہل الارض، دنیا کے سارے لوگ، دنیا والے، دنیا میں کون ہے؟ انسان۔ آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر اشترکو فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں شامل ہو جائیں، یعنی آسمان کے سارے فرشتے اور دنیا کے سارے لوگ مل کر ایک مسلمان کو قتل کر دیں، دنیا میں ایک مومن کو قتل کر دیں، ایک مسلمان کو قتل کر دیں، تو جانتے ہو اللہ تعالیٰ عذاب کیا دے گا؟ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، تو اللہ ان فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا اور پوری دنیا کے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی اہمیت کیا ہے۔ مودی کی نظروں میں ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، یوگی کی نظر میں ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، یہ لوگ کوئی بھگوان تھوڑی ہیں، خدا تھوڑی ہیں۔ آنے والا 100 سال کے بعد کا زمانہ آپ دیکھیے گا، نہ ہم رہیں گے نہ آپ رہیں گے، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، ہسٹری کسی کو معاف نہیں کرتی۔ ہٹلر بھی اپنے آپ کو بہت بڑا انصاف پسند سمجھتا تھا جس نے یہودیوں کو مروایا تھا، لیکن اس کے مرنے کے 100 سال کے بعد دنیا اس کو ظالم لکھتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کے منہ پہ کوئی اس کو ظالم نہیں کہہ سکا، اس کے مرنے کے بعد ظالم لکھا گیا، اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی ہے، ہسٹری کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے۔ 100 سال کے بعد نہ مودی رہے گا، نہ آپ رہیں گے، نہ ہم رہیں گے۔ 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں مودی کو ہسٹری اور تاریخ میں ظالم لکھیں گی، اور وہ کورس کی کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ میڈیا والے ان جملوں کو کاٹ دیں، یوٹیوب پہ نہ دیں۔ یو پی کے چناؤ ہیں، قریب ہیں، ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اتنا سا جملہ ابھی انڈیا ٹی وی والا اور ہندوستان چینل والا لے لے گا اور اسی کو اچھالے گا، پھر کہے گا ممتا کا مولانا، پھر اچھالے گا، وہ کہے گا، اور پھر یو پی کا ماحول خراب کرے گا۔ آپ لوگ زیادہ خراب کرواتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یو پی کے اندر سیکولر پارٹی آ جائے۔ بڑا عجیب گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ابھی 10 دن سے میں کشن گنج میں ہوں، کشن گنج کے علاقے میں، اسی علاقے میں، اور اس سے 2-3 دن پہلے لکھنؤ میں جہاں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، ہمارے پاس یوگی کے اپنے آدمی آئے اور کہا کہ مجھے ہیڈ کوارٹر سے بھیجا گیا ہے، یو پی میں آپ کس کا پرچار کرو گے؟ میں نے کہا ارادہ تو اکھلیش کا ہے۔ کہا کہ ہمیں نہیں پہچان رہے۔ میں نے کہا آپ نے بتایا ہی نہیں۔ کہا مجھے یوگی جی نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہیے کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے کہا کہ بی جے پی میں آ جاؤ۔ میں نے کہا قبر کھود رہے ہو میری؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بی جے پی میں تو میں کسی قیمت پہ نہیں آ سکتا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کہا کہیں بھی اگر ایک جگہ بھی چلا گیا تو پورے ہندوستان کا مسلمان ہمیں طلاق دے دے گا، کہیں ہم رہ جائیں گے سر دکھانے کے لائق۔ تو کہا کہ پھر آپ مودی کے ساتھ نہیں آ سکتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ ادھر کا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ آپ کے یہاں پر بھی اس نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی تھی، آپ سمجھ گئے ہوں گے، نام نہیں لوں گا۔ بہت مسلمان کرتا ہے وہ، اور مسلمان ہی کا کر کے اس نے ہندوؤں کو ایک کیا ہے۔ کہا کہ اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ ہم نے کہا اس سے آپ کو فائدہ؟ کہا اس میں تو اور فائدہ ہی فائدہ ہے، یا تو یہاں آ جاؤ اور کھل کے یہاں آؤ گے تو آپ کو یو پی کا ہم پوسٹ دے دیں گے، بی جے پی کا ادھیکش بنا دیں گے آپ کو، مائنورٹی کا، الپ سنکھیک کا، اور اگر آپ یہاں نہیں آتے ہیں تو ادھر چلے جاؤ۔ پھر آپ جتنا گالی دینا چاہتے ہو یوگی کو، مودی کو، آپ کو کچھ نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ۔ واہ صاحب، میرا دماغ بوکھلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس میں جانے سے ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جانے سے ہی ہم کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ فائدہ نہ ہونے پائے، اور بنگال کے مسلمانوں کی طرح یو پی کے مسلمان بھی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا اگر ہم ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں، اکھلیش کے ساتھ چلے جائیں، تو کہنے لگے اگر اکھلیش اور مایاوتی یا کانگریس میں گئے تو آپ کو اندر پہنچا دیں گے۔ ہم نے کہا میرا قصور کیا ہے؟
کا مولانا کلیم الدین کو اندر ڈالا ہے نا، آپ کو بھی اندر. ہم نے کہا ہماری غلطی کیا ہے؟ کہا کہ غلطی کرتا کون ہے؟ یہ کورٹ میں ثابت کرنا کہ غلطی کیا ہے، 10 سال لگ جائیں گے یہ ثابت کرنے میں غلطی نہیں ہے، ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اوف، کتنا دباؤ ہے اور کتنا پریشر ہے. ہم جیسے لوگ جو کسی راجنیتی پارٹی میں نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ دباؤ، یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. سوچیے آپ، عقل مندی کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے اس وقت. تو میرے بھائیوں، اللہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس نے قتل کیا. صاحب کا اشتراکو فی دم مومن، ایک مسلمان کے خون میں اگر فرشتے اور زمین والے دونوں شامل ہیں، سارا آسمان کا فرشتہ اور ساری زمین کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو اللہ زمین والوں کو بھی اور آسمان کے فرشتوں کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. اور علماء بیٹھے جانتے ہیں لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ، اکبا یکبو کے معنی ہوتے منہ کے بل گھسڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ منہ کے بل جہنم میں گھسڑ دے گا، فرشتوں کو بھی اور ساری دنیا کے انسانوں کو. کتنا آسان ہے، ہم اور آپ جس کا چاہتے ہیں گاجر و مولی کی طرح قتل کر دیتے ہیں، مرڈر کر دیتے ہیں. ایک مسلمان کا قتل، اللہ کہہ رہا فرشتے بھی اگر اس میں شامل ہو جائیں تو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال دیں. ساری دنیا کی انسانیت اگر ایک مسلمان کو قتل کر رہی ہے تو ہم ساری انسانیت کو جہنم میں ڈال دیں، نہیں چھوڑیں گے. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک مسلمان کا احترام کیا بتایا ہے اللہ کے رسول نے. یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ وناسیتہ ورأسہ بیدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جس آدمی نے دنیا میں جس آدمی کو قتل کیا ہوگا، جو آدمی مارا گیا ہوگا، مقتول ہوگا، جو مرا ہوگا، قیامت کے دن وہ مقتول قاتل کو اس کی پیشانی کے بال ایسے، اور راسہ اس کا سر، یہ سر اور یہ بال ایسے، یہ پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ اس کو لا کر اللہ کے عرش کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے سامنے اس کو لا کر پیش کر دے گا. وہ مقتول میدان محشر میں اپنے قاتل کو ڈھونڈے گا اور ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے گا. جب وہ قاتل مل جائے گا تو اس کا سر اور اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچ کر لائے گا حتی یدنیہ من العرش، یہاں تک کہ وہ اس کو اللہ کے عرش کے نیچے لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ کے قریب کھڑا کر دے گا. اللہ کہے گا تم اس کو پیشانی کے بال پکڑ کر، لمبے لمبے بال پکڑ کر اس کو میرے پاس لے کر کیوں آئے ہو؟ وہ کہے گا میرے پروردگار یا ربی سل ھذا لما قتلنی، اے اللہ اس آدمی سے سوال کر، میں تو وجہ تلاش کرتا کرتا، ریزن تلاش کرتا کرتا مر گیا، مجھے کوئی وجہ نہیں ملی، کوئی کارن نہیں ملا، کوئی ریزن نہیں ملا. تو ہی اس سے پوچھ کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے مجھے دنیا میں کیوں مارا تھا. اے اللہ تو اس سے سوال کر، اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا. اے اللہ تو اس سے سوال کر لما قتلنی، کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا. کتنا آسان معاملہ ہم سمجھتے ہیں، جذبات میں غصے میں آ کر ہم نے مار دیا، قتل کر دیا. ایک مومن کا کہ خون کا ادب و احترام، اللہ کے رسول آخری خطبے میں کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر حرام ہے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہا ہنا، یشیر الی صدرہ 3 مرات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، بھرے مجمع میں اس کی انسلٹ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا.
ایک مسلمان کا حق دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, وہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرتا, ولا یخذلہ, اور وہ اس کو رسوا انسلٹ نہیں کرتا. چند لوگوں میں بیٹھے, وہی تھا نا کل ادھر شراب پی رہا تھا نا, وہ افیم کھا رہا تھا نا تو 10 آدمیوں میں 20 آدمیوں میں اس کو نہیں. یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کرے. ولا یحقرہ, اور وہ اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے, گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو گری ہوئی نظر سے نہیں دیکھتا, یہ غریب ہے, اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, آیا ہمارے مقابلے میں ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں, آج وہ غریب ہے پانسا پلٹ سکتا ہے جب ایک تڑی پار دیش کا گرہ منتری بن سکتا ہے, جس کو اس کے شہر میں رہنے کی اجازت نہیں تھی اور گجرات تک سے اس کو باہر بھگا دیا گیا ہو. نہیں, پورے گجرات میں تم کہیں رہنے کے لائق نہیں ہو, آج وہ پورے دیش کا گرہ منتری بن. یہ الگ عجیب سسٹم ہے ہمارے بھارت کا. ایک پولیس والے کو کم سے کم میٹرک 10واں پاس ہونا ضروری ہے, تب اس کو پولیس کی نوکری ملے گی. یہ قانون ہے بھارت کا. لیکن ایک نیتا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ 10واں پاس ہو, ان پڑھ انگوٹھا چھاپ بھی چناؤ لڑ سکتا ہے. یہ کہ جس نے زندگی میں ایک بار بھی جیل کی سلاخوں میں رہ کر 4 5 10 دن کی سزا بھگت لی ہو, ایسا مجرم کبھی زندگی کے اندر چناؤ نہیں لڑ سکتا ہے. یہ بھارت کا قانون ہے, یہ ہمارے دیش کا سنویدھان ہے. جس نے ایک بار بھی اگر جیل میں چلا گیا ہے تو وہ چناؤ نہیں لڑ سکتا. لیکن نیتا اگر جیل کے اندر بھی سزا بھگت رہا ہو تو جیل کے اندر سے بھی وہ چناؤ لڑ سکتا ہے. یہ قانون ہے ہمارے دیش کا. اس سسٹم پہ کیا غور نہیں ہونا چاہیے؟ اس سسٹم پر کیا, اس سسٹم کی کیا تبدیلی نہیں ہونی چاہیے؟ اتنا پڑھا ہونا چاہیے, تب آپ کو فوج کا مینیجر بنایا جائے گا, تب آپ کو ہندوستان کی پولیس کا کمشنر بنایا جائے گا. لیکن اگر آپ ان پڑھ جاہل و گوار بھی ہیں اور انگوٹھا چھاپ بھی ہیں, لیکن دیش کا گرہ منتری بنا کر پورے پولیس کی کمان تمہارے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے. کمشنر کے لیے اتنا پڑھا ہونا ضروری ہے, لیکن گرہ منتری کے لیے کچھ بھی نہیں. یہ ہمارے دیش کا سسٹم ہے. کیا اس پر غور ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ میرے بھائیوں سوچو, موب لنچنگ پر قانون کیوں نہیں بنتا ہے؟ 3 طلاق پر بہت جلدی بنا دیا, 370 دھارا ہٹائی تو بہت جلدی کر دیا. سپریم کورٹ کا آدیش ہے موب لنچنگ ہو رہی, اس پر قانون بناؤ. کیوں نہیں پارلیمنٹ میں بنتا ہے اور پاس ہوتا ہے؟ کیوں؟ اسی پہ تو راجنیتی کرنی ہے, اسی پہ تو رہنا ہے. حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے. راحت اندوری نے کہا تھا نا, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے, اور کہو انشاءاللہ نہیں رہیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, مسلمان کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھتا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا یشیر الی صدری 3 مرات. 3 مرتبہ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا ایسے, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا. یہاں سے تقوی ہوتا ہے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. تقوی یہاں ہے. بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ایک مسلمان کے بدتمیز ہونے کے لیے, ایک مسلمان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو غلط نظر سے دیکھتا ہے, حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے. غریب, ہٹ چل ادھر بیٹھ, ہٹ. اپنے بغل میں اس کو بٹھانا گوارا نہیں کرتا. ایک مسلمان کے لیے اس کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھے. جو اسلام کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا ہے, وہ اس کا قتل کیسے گوارا کر لے گا؟ قتل کے اوپر اتنا کافی ہے. دوسرا جملہ ہے وہ اموالکم, مال بھی حرام ہے. قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل
आए मुसलमानों, आए ईमान वालों, आपस में तुम एक दूसरे का माल गलत तरीके से, बातिल तरीके से, नाजायज तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके में बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। मसलन जर्जीत साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, आपका मोबाइल एंड्रॉयड ख़राब हो गया है, आप हमारे पास आए, हमने चेक किया, जर्जीत साहब इसको संभाल दीजिए। हाँ ठीक है। जर्जीत साहब को मालूम है 100 रुपए की एक चीज़ पड़ेगी और ये सही हो जाएगा, लेकिन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुनिए, इसमें ये भी ख़राब है, इसकी IC भी जा चुकी है, इसका टच भी गड़बड़ कर रहा है, 700 रुपये लगेंगे। और तय होते 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 मामला 400 या 500 में डन हो गया। आपका काम 100 रुपये का है, 800 बताए और 500 या 400 में डन हो गया। ये भी आप उस मुसलमान भाई के माल को नाजायज तरीके से खा रहे हैं, उसमें शामिल है। या अल्लाह, इस मौलवी को काहे बुलाते हैं, ये तो धंधा ही बंद करा देगा हमारा। अल्लाह ने ये एक जुमला इस्तेमाल कर दिया बस, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल कह दिया। कोई भी नाजायज तरीका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हराम है तुम्हारे लिए नाजायज तरीके से उसका माल खाना। चोरी करना भी हराम है। इमाम अहमद इब्न हम्बल के पास एक औरत आती है और कहती है कि मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, मैं पड़ोस की औरतों के कपड़े सिलती हूँ, पैसा लेती हूँ, कपड़े सिलती हूँ। फिर वो सिला हुआ कपड़ा ले जाती हैं, कपड़ा काटते हुए कहीं कहीं कतरन बचती है। आपने देखा होगा भाई, दर्जी जब कपड़ा काटता है तो कहीं कटेगा, कोई छोड़ा। तो अहमद इब्न हम्बल से वो औरत कहती है कि इमाम साहब, क्या जब कपड़ा सिलाने वाली औरत मेरे पास कपड़ा सिलाकर कपड़ा लेने आए तो जो कतरन उसके कपड़े की सिलाई में कट के जमीन पर गिरती है तो क्या मैं उसकी कतरन को भी वापस करूं? तो अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, कपड़ा उसने दिया था तो कतरन उसी के कपड़े की बची हुई है, तो मैं उसकी कतरन को भी वापस करना होगा। ये तकवा है। कितने टेलर कपड़े की कतरन वापस करते हैं? 5 मीटर में मौलाना जर्जिस का कुर्ता पैजामा बनेगा, 4.5 में बना दिया, 25 सेंटीमीटर बचा, कोई वापस करता है? ना हम लेते हैं ना आप देते हैं। लेकिन तकवा क्या है कि आप उसको भी वापस करेंगे। और 25 सेंटीमीटर नहीं, इतनी सी कतरन भी काटते हुए ऐसे कटी, इतनी बची, वो भी अगर आप वापस कर दें तो ये तकवे की एक आला सतह है, इसको वापस करिए। उसने दूसरा सवाल किया, इमाम साहब मैं दिन में भी कपड़ा सिलती हूँ, रात में भी सिलती हूँ। दिन में सूरज की रोशनी होती है और रात में हम चिराग जलाकर कपड़ा सिलते हैं, तो क्या मैं दोनों की मजदूरी अलग अलग लूँ? अहमद इब्न हम्बल फरमाते हैं कि दोनों की मजदूरी ये कैसे ले सकती हो? रात में तुम्हारा चिराग जलता है, उसमें तुम्हारा तेल खर्च होता है, तो रात में कपड़ा सिलो तो थोड़ी ज्यादा मजदूरी ले लो, और दिन में सूरज की रोशनी में तुम कपड़ा सिलती हो तो रात की सिलाई के बनिस्बत दिन के उजाले में सिलने वाली उसमें कपड़े की कीमत सिलाई की कुछ कम होनी चाहिए। दोनों एक कैसे हो सकती है? दोनों में कम करो, कुछ ऊपर नीचे रखो, तभी तक मुत्तकी कहलाओगी। मेरे भाइयों, इतना कौन करता है? यहाँ रात में भी सिल रहे हैं तो 400-500 रुपये कुर्ता पजामे का, दिन में सिल रहे हैं तब भी, जबकि रात में आपकी लाइट जल रही है और दिन में आप दिन के उजाले में सिल रहे हैं। क्या ये मुसलमानों का माल नाजायज़ तरीके से खाने में शामिल नहीं? फिर बचेगा क्या मौलाना साहब? मैं खुद सोचता हूँ कि फिर बचेगा क्या? चोरी, डकैती, अमानत में खयानत, ये सारी चीजें वही तो शामिल हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, ईमान वालों तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। कोई भी शक्ल हो, आप नाजायज ना, प्रॉफिट लेना चाहिए, मुनाफा हो, साफ कहिए कि साहब इसमें मेरी मेहनत 100, इसमें इतने का माल 100 रुपए का पड़ेगा, 100 रुपए हमारी मेहनत 200 रुपए भाई, साफ कहिए, बता कर लीजिए। लेकिन नहीं साहब इसमें खर्चा तो 100 ही रुपए का आ रहा है और 800 बता रहे हैं आप,
اور ڈن ہو رہا 500 پہ 400 پہ. آپ 400 لے رہے ہیں کسی آدمی سے 100 کی جگہ پر 300 زیادہ لے رہے ہیں. 100 کا 200 لے لو, محنت اپنی جوڑ کر, لیکن ناجائز طریقے سے آپ مال نہیں کھا سکتے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے, شمس الدین ذہبی نے کتاب الکبائر کے اندر ایک واقعہ نقل کیا. اس واقعے کو سنو, دل کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی. ایک غریب آدمی ایک ندی سے مچھلی پکڑتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا. اس مچھلی کی کمائی سے وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک مرتبہ وہ مچھلی لے کر بازار سے ندی سے بازار کی طرف بیچنے جا رہا. راستے میں ایک ظالم آدمی مل گیا. مچھلی ہمیں دے. اس نے کہا صاحب لے لیجئے, اس کا پیسہ دے دیجئے. اس نے مچھلی لے لی. کہا اس کی قیمت. اس نے ایک لات ماری اس کے پیٹ پر. ہم سے قیمت مانگتا ہے, جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. بالکل وہی صورتحال تھی جو آپ کے لکھیم پور کھیری میں جو کسانوں کے اوپر گاڑی چلائی گئی اور اسے ایک دن پہلے وہاں کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نیتا ہی